یہاں ابو بکر الباقلانی ایک کتاب لکھتے ہیں 3 صدی میں اعجاز القرآن، قرآن کریم کے معجزے. اور جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس کتاب کے پہلے صفحے پر بہت مایوس کن باتیں لکھی تھیں. وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور اس کا ایسا حق ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، اور ہم سب اپنے آخری وقتوں میں آ گئے ہیں. اور وہ یہ بات 3 صدی میں فرما رہے ہیں. کیا ہوتا اگر وہ 2015 دیکھتے؟ سبحان اللہ. یعنی وہ اتنے غمگین تھے 3 صدی میں. اینی وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو کیسے اپنی زندگیوں میں واپس لایا جائے اور قرآن مجید میں کیسے کیسے معجزے چھپے ہیں. اور ان میں سے ایک جو چیز وہ بیان کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید کے معجزوں کا ہی حصہ ہے، وہ ہے قرآن مجید کی پیشن گوئیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ روم والے 10 سالوں کے اندر واپس غلبہ پا جائیں گے. ابھی وہ مغلوب ہیں لیکن 10 سالوں کے اندر وہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. جب قریش نے وہ سنا، وہ کہتے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور وہ بھی واپس آئیں گے 10 سالوں میں. اور کیا ایسا ہوا؟ یقیناً وہ واپس آئے. یہ ایسی پیشن گوئی تھی جیسے وعدہ کیا گیا ہو. ایک اور پیشن گوئی جو قرآن میں ہوئی کہ ابو لہب تباہ و برباد ہوگا. اور ابو لہب کون تھا؟ جس کی بہت تیز زبان تھی اور بہت چلاک دشمنوں میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے آسان طریقہ قرآن مجید نے جو اوپن چیلنج کیا تھا، اگر ابو لہب چاہتا تو کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ ایسا کہہ دیتا، اگر وہ صرف طنز کرنے کے لیے ایسا کہہ دیتا، آپ کو پتہ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ کہ دیکھو تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ میں تباہ و برباد ہوں گا اور جہنم میں جلوں گا، لیکن میں تو یہاں شہادت قبول کر رہا ہوں. اور شہادت کیا کرے گی؟ وہ مجھے جہنم سے بچائے گی. اور میرا خیال ہے کہ تمہاری کتاب میں کوئی غلطی ہے. اور اس کے پاس کئی سال تھے ایسا کرنے کے لیے. پر قرآن فرعون کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ وہ صد عن السبیل، وہ راستے سے روک دیا گیا. فرعون کو راستے سے روک دیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو پایا تباب میں. اور پھر تبت یدا ابی لہب وتب. اور ہم کیا قرآن میں معجزاتی دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کہتا ہے، طنزاً کہتا ہے اپنے بازوں کی طرف کہ دیکھو میرے بازو تو میرے ساتھ ہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا جو تمہارے نبی نے کہا. اور وہ یہ ایسی چیزیں سریعام کہتا تھا، ایسی باتیں سریعام کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ شہادت قبول کر لے. کبھی یہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے گمان میں بھی نہیں آیا. اور ہم نے وہاں سے یہ جانا کہ وصد عن السبیل ابو لہب پر بھی لاگو تھی. وہ دور رکھا گیا شہادت قبول کرنے سے، وہ دور رکھا گیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، پیشن گوئی تھی جو پوری ہو کر رہی. جب اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو یقیناً پورا ہو کر رہتا ہے. انما توعدون لواقع، بے شک تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو قرآن مجید کی خوبصورتی کی قدر کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بنائیں جو صبح شام اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بنائیں جو اس خوبصورت حدیث کو پورا کرتے ہیں جو کہ ہے یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کے ساتھ ریلیکس مت کرو. جب دل کیا پڑا، جب دل کیا چھوڑ دیا. تو توسدو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تکیہ مت بناؤ. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور اس کو ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور اس کی ایسی اطاعت کرو جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے، اور اس کو دن رات پڑھو. ٹھیک ہے. وَافْشُوهُ، اور اس کو پھیلاؤ. وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کی خوبصورتی بیان کرو. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اور اس پہ غور کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہم اجعلنا من المفلحین. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah